بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر، سوچ سمجھ کر۔ اور ترتیل کا مطلب مولا الموحدین امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا ما معنی ترتیل، ترتیل کا معنی کیا ہے، تو مولا کائنات صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت فریقین کی کتب میں پائی جاتی ہے، لیکن تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، مطلب ایک ہی ہے، اداء الحروف حفظ الوقوف، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یا بیان الحروف، یعنی حروف کو بیان کرنا، ادا کرنا، خوبصورت انداز میں ادا کرنا، عربی لب و لہجے کے مطابق، اور وقف و ابتدا کا خیال رکھنا، یہ ہے ترتیل۔ بہرحال ظاہر بات ہے یہ ترتیل پڑھنے کے مرحلے میں، اور پھر اصل ترتیل وَيُرَتِّلُونَهُ تَرْتِيلًا وَيُحَزِّنُونَ بِهِ أَنفُسَهُمْ وَيَسْتَفِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِ۔ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ خطبہ متقین میں مولا امیر علیہ السلام خطبہ حمام یا خطبہ متقین، اس خطبے میں فرماتے ہیں متقی کی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ رات کو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی نماز کے لیے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، یرتلونہ ترتیلا ویحزنون بہ انفسہم ویستفیرون بہ دواء دائہم۔ اپنی اندر جو بیماریاں ہیں، جو اپنے امراض ہیں، ان کے لیے اس تلاوت اور اس ترتیل کے ذریعے سے اپنے لیے دوا تلاش کرتے ہیں، بیماری کے لیے دوا تلاش کرتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ظاہر بات ہے جو شفا لیں گے بیماریوں کے لیے، حتیٰ ظاہری بیماریوں کے لیے بھی، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اگر انسان کھانے پہ دقت کرے، حرام ہے، حلال ہے، خراب ہے، یہ کھاؤں، کتنا کھاؤں، کس حد تک کھاؤں، اگر ان سب پہ دقت کرے گا تو ظاہری بیماریوں سے بچ جائے گا، اور باطنی بیماریوں سے، گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں، حرام غذا نہیں کھانے کی وجہ سے، اور جو قرآن کہتا ہے اگر اس پر عمل پیرا ہوئے تو اس ترتیل کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ضعیف و ناتواں ہیں، خدایا اپنی اس کتاب کے صدقے میں، اپنے انبیاء اولیاء کے صدقے میں، اپنی پاک ہستیوں کے صدقے میں، خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ آج جزم اور سکون، جزم کہیں یا سکون کہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جس حرف پر گزشتہ جو حرکات یا علامات زبر، زیر پیش اور تنوین میں سے کوئی بھی علامت نہ ہو، کوئی بھی علامت نہ ہو، یعنی کوئی حرکت نہ ہو، تو وہاں پہ ایک علامت لگاتے ہیں کہ جسے جزم کہتے ہیں، یا صفر سے، ریاضی کے صفر سے لیا، زیرو سے، یا کلمہ خفیف کے ابتدائی حصہ خا سے نقطے ہٹا کر فقط وہ پہلا والا حصہ رکھا ہے، خے کا وہ حصہ رکھا ہے، تو اس کو جزم کی کیفیت میں لکھتے ہیں۔ یعنی وہ علامت ہے، تو اس کا مطلب یہ خود ذاتی طور پر عربی میں، انگلش میں یا کسی اور زبان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، انگلش میں سکون سے شروع بھی ہوتا ہے، جیسے اسکول ہے، اور لیکن عربی میں سکون سے شروع نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی متحرک حرف ہو، کوئی حرکت ہو جس کی وجہ سے یہ ساکن تلفظ ہوگا۔ تو پس جس حرف پر کوئی علامت نہ ہو، یعنی حرکات ثلاثہ اور تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے، تو وہاں پہ ساکن کی علامت ہوگی، جیسے اب، اج، اد،
یعنی گزشتہ حرکات یا علامات میں سے کوئی علامت یا حرکت نہ ہو اسے مجزوم اس حرف کو یا ساکن کہتے ہیں، جس کو 3 مرحلوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہیں سب سے پہلے اس کی شکل دکھائیں گے کہ یہ شکل کہاں سے آئی ہے، کیسا ہے، جس طریقے سے بھی ہو، بچوں کو اس میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اساتذہ کو معلوم ہو تو ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو شکل ہے، یہ جو علامت ہے، یہ علامت، اس علامت کا نام کیا ہے؟ اسے عربی میں، اردو میں، خصوصاً جس زبان میں ہم بچوں کو جس زبان میں پڑھا رہے ہیں اس زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اب اردو زبان میں جزم بھی بعض علاقوں میں استعمال کرتے ہیں، بعض جگہوں میں سکون استعمال کرتے ہیں، دونوں چلتے ہیں۔ اس علامت کو، یہ جو علامت جس کی شکل آپ بچے دیکھ رہے ہیں یا اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس علامت کو جزم یا سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اسے مجزوم یا ساکن کہا جاتا ہے۔ جزم اور سکون دونوں عربی میں ہیں جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی آواز کیا ہے؟ جزم کی آواز ہمیشہ سے اس سے پہلے والی حرکت یا پہلے والے حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کی آواز ہی ہوتی ہے۔ مثلا ہو تو اب، 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 اسی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کی آواز یہ ہے کہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی آواز، یعنی جزم کی کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی ہے، یعنی آواز ہے، یعنی ان حرکات سے لیس ہے، جیسے اب یا اش، شین کو تلفظ کیا، ش، شی، شو، شن، 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 کچھ نہیں کہا، اش، یہ آواز ہے۔ یعنی ان حرکات، ان علائم کا نہ ہونا، یہ ایک آواز ہے جزم کی۔ زبر، زیر پیش اور پھر تنوین کی طرح تلفظ نہیں ہوتی ہے اس کی آواز، بلکہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ یہ ہے یعنی سکون، اس، 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 یہ آواز ہے سکون کی۔ اب زبر کے ساتھ جزم لگا کر حروف تہجی کی مشق کریں گے، یعنی تمام زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ آپ ہم لوگ تو خیر یہاں پہ فقط اشارہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ جب بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہر روز ایک حرکت کے ساتھ جزم کی پریکٹس کروائیں گے، اور یا قرآن کا کوئی صفحہ کھول کر کہیں گے ابھی اس صفحے میں جزم ڈھونڈیں، کہاں کہاں پہ سکون ہے، کس حرف، کون کون سا حرف ساکن ہے جس پہ یہ علامت ہو، ڈھونڈیں۔ تو بچے اس سے ڈھونڈتے ہوئے جزم کی علامت بھی سیکھ جائیں گے اور تلفظ بھی سیکھ جائیں گے، کیسٹ کے ذریعے سے، استاد کے پڑھنے کے ذریعے سے۔ اب جیسے اب، ات، 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 اف، اج، اخ، اخ، اح، اخ، اد، اد، اد۔ بعض حروف میں قلقلہ ہوتا ہے، قاف، تا، با، جیم، دال، اساتذہ کو معلوم ہے کہ وہاں یہ جب ساکن ہوں تو اس وقت جو ہے اس پہ زبان جا کے پہلے حرف میں مخرج میں یعنی آواز رک جاتی ہے، پھر چھوڑنا پڑتا ہے، جیسے اد، اب، بقیہ میں نہیں، جیسے ابھی یہاں پر اخ میں نہیں ہوا، اد میں ہوا، اد، اس میں اد نہیں کہنا، اد، اور یہ بھی ایک بہت ہی یعنی ظریف نقطہ ہے، جب ساکن ہو حرف تو جیسے الحمدللہ، بہت سے لوگ یہیں پہ غلط پڑھتے ہیں، الحمدللہ، بس سکون کے تلفظ کے لیے اس چیز کا سیکھنا ضروری ہے۔ آیا اس حرف پہ یہ حروف جس میں جھٹکا دیتے ہیں، جس میں جنبش آتی ہے، مثلا اد، بریک لگا کے چھوڑتے ہیں یہ قلقلہ کی وجہ سے، آیا اس طریقے سے کس کس حرف میں ہوتا ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے خوبصورتی آتی، جیسے کوئی قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، غلط نہیں ہے نماز کے لیے، لیکن تجوید کے قوانین کے حوالے سے صحیح نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد،
قاف تا با جیم دال قطب جد، اس میں جھڑکا دیتے ہیں، یعنی زبان آواز جا کے رک جاتی ہے پھر چھوڑتے ہیں. اق حج اب، اسی انداز میں. جیسے اب یہ سکون، پس سکون کی بحث بہت ضروری ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین کوئی پڑھنا چاہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب لام میں قلقلہ کیا، پہلے ال کے لام میں اور عالمین کے اس میں، اس سے جو ہے پتہ ہے نماز کے لیے قلقلہ نہیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن عربی لہجے کے مطابق، قرآنی تلاوت کے مطابق اس کی غلطی شمار ہوگی، خوبصورتی چلی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، رب نہیں، رب اسی طریقے سے پس سکون کا درس یعنی جزم کا درس صحیح طریقے سے سیکھنا اور اس کا مشق کرنا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ کس حرف میں ہم دیکھتے ہیں، اب ججنگ کرتے ہیں کسی جگہ میں ٹیسٹ چیک کرتے ہیں ہم خود بھی، سلام ہی حتی خیر من الف شہر، الف شہر، الف شہر، یہاں پہ بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں، حالانکہ خیر من الف شہر ہے. الف شہرین کے جگہ میں جب وقف کریں گے خیر من الف شہر، یا سلام ہی حتی تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر. اب یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن ہے، جزم ہے. بہت سے لوگ جو بھی مشق نہیں کرتے ہیں امر پڑھتے ہیں، ام قلقلہ کرتے ہیں، حالانکہ میم قلقلہ، میم میں قلقلہ. سلام ہی حتی مطلع تا میں ہوگا لیکن میم میں قلقلہ نہیں ہوگا. امر نہیں پڑھیں گے. تو بس یہ اس کے بحث ضروری ہے. مطلع الفجر تا میں پڑھیں گے کیونکہ تا میں قلقلہ ہوتا ہے. از، اس، اش، اس، صاد، اط، غین میں تھوڑا سا کشش، جیسے کہا تھا کہ غرارے کرتے ہیں، غرغرہ کرتے ہیں. اف نہیں پڑھیں گے. اس میں قلقلہ ہوگا. اللہ اکبر. یہاں پہ وہ سے لوگ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کاف میں قلقلہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں تھوڑا سا سلپ کی طرح، یعنی ایک ہمز کی آواز آئی. دیکھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، زیادہ بھی بنا ہو تھوڑا سا. اللہ اکبر یہ بھی غلط ہے. اللہ اکبر غلط نہیں ہے، لیکن اصل لہجہ جیسے ہم کہتے ہیں علی اکبر، جناب علی اکبر علیہ السلام، اکبر، علی اکبر تو کوئی نہیں کہتا ہے. اسی لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تے میں بھی خلقت کہیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، یہاں بھی قلقلہ کریں گے تو. پس سکون میں بعض حروف میں خود اس سکون کی پریکٹس کرنا کسی ماہر استاد کے تحت زیر نگرانی بہت ضروری ہے. ام، ان، او، ای یا کے ساتھ ای، او، یعنی ہر ایک کے ساتھ پھر وہ تبدیل ہو جائے گا. اب اب کے ساتھ، ات کے ساتھ، اب، اس کے ساتھ اس مشق کو انشاءاللہ باقی حروف کے ساتھ آپ کریں گے. ہم چند مثالیں پیش کریں گے اور ایک سورہ کی تلاوت کریں گے. حل، حل یعنی کیا؟ حل، فلق صبح، فلق، احد، احد، قل هو اللہ احد، احد یعنی خدا ایک ہے. قل کہو،
احقاب، احقاب یعنی زمانہ کو حقوب کی جمع ہے. وہاج بھڑکتا ہوا. الشتاء سردی. وانحر اونٹ کو نہر کرنا یعنی اس کو ذبح کرنا. سجیل سنگ گل. فیل ہاتھی. مثلہم ان کی مثال. ابواب، ابواب مہاد، ابواب دروازے، مہاد فرش یا گہوارہ. الصیف شتاء کے مقابلے میں صیف گرمی ہے. اب سورہ اعلیٰ کو انشاءاللہ ترتیل میں پڑھتے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مشق کے لیے کسی ماہر استاد کی تلاوت لے کے سنیں غور سے، خصوصاً جزم کے اوپر، تشدید کے اوپر دیکھیں، جزم کے اوپر کہ استاد کس طریقے سے ادا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی، اعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. يعلم میں عین ساکن ہے، الجہر میں ہا ساکن ہے، یخفا میں خا ساکن ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العلی العظیم. اگلے درس تک آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.